اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو راحت اور آرام کا ذریعہ اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارشوں سے پہلے ہواؤں کو خوشگوار بناتا ہے، پھر آسمان سے پانی برساتا ہے جو پاک اور صاف کرنے کی چیز ہے، تاکہ ہم مردہ علاقے کو اس آب باران سے زندگی بخشیں اور اپنی مخلوق بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب فرمائیں، اور ہم اس پانی کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وہی اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور ایک شریر، اور دوسرا شور و تلخ، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے اور ایک رکاوٹ ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے روکتی ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا، پھر اس نے نسب اور سسرال کے دو رشتے الگ الگ چلائے۔ آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ مگر یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں جو انہیں نہ نفع دیتی ہے اور نہ نقصان پہنچاتی۔ قدرت کے سنائی پر ایک اور دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ بڑی اعلیٰ اور برتر ذات ہے جس نے آسمان میں بروج یعنی بڑے بڑے ستارے اور سیارے بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشن چاند بنایا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والا بنایا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مخصوص بندوں کے اوصاف بیان کیے۔ یہ کل 13 اوصاف ہیں۔ فرمایا رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم روی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کے منہ کو لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھیے، اس کا عذاب جان لیوا ہے، وہ بڑی ہی بری جگہ ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ کنجوسی اختیار کرتے ہیں، بلکہ معتدل راستے اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہیں پکارتے اور نہ کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کام کرے گا اسے سزا بھگتنی ہوگی، اور جو بیہودہ باتوں یا کاموں میں وہ شامل نہیں ہوتے، اور اگر وہ غلط کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریف انسانوں کی طرح گردن جھکا کر کے گزر جاتے ہیں۔ جب ان کو ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ یہ لوگ اپنی دعا میں کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل جنت کے بلند و بالا محل کی شکل میں پائیں گے، اور ان میں ان کا استقبال سلامتی کی دعاؤں سے ہوگا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، یہ بڑا ہی اچھا مقام اور ٹھکانہ ہے۔ آپ مشرکین سے فرما دیجیے کہ میرے رب پر کیا فرق پڑتا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، اگر تم نے تکذیب کی تو ان قریب ایسی سزا پاؤ گے جس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے۔ یہاں سے پھر سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر انبیاء کرام کے واقعات ہیں اور ان کی دعوت کا ذکر ہے، ان کی قوموں نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ کیا سلوک اور ان کی دعوت کو کس طرح ٹھکرایا، اس کا بیان ہے۔ سورت کے آغاز میں فرمایا کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ شاید اس غم میں خود کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہوتے تھے، بہت رنجیدہ ہوتے تھے، آپ دعوت دیتے تھے لیکن دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو رنج ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتا تھا اور فرمایا کہ شاید آپ اس کے غم میں خود کو ہلاک کر ڈالیں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم اگر چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیں کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ اس کے بعد بطور تسلی دوسرے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے۔ اگر آپ کو تسلی دی جاتی تو واقعات سنا کر کے دیکھو ہم نے نوح کو بھیجا ہے، دیکھو ہم نے ابراہیم کو بھیجا ہے، دیکھو ہم نے لوط کو بھیجا ہے، دیکھو ہم نے شعیب کو بھیجا ہے، دیکھو کہ قوموں نے کس کس طرح کے کے ساتھ میں کیا ہے۔ تو ایسے واقعات سنانے سے تسلی مل جاتی ہے۔ اس میں بہت سارے واقعات بیان کیے گئے، بتلایا کہ
کہ تکذیب کا یہ سلسلہ، جھٹلانے کا یہ سلسلہ آپ ہی کی ذات تک محدود نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف قوموں میں انبیاء رسول بھیجے اور ان کی تکذیب کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے کے زیادہ تر حصے مختلف جگہوں پر بھی آ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ یہ واقعات بھی گزر چکے ہیں۔ بات قرآن کریم کے ذکر سے شروع ہوئی تھی، آخر میں پھر قرآن کا ذکر ہے کہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ آپ کے قلب پر عربی زبان میں لے کر نازل ہوا تاکہ آپ بھی ڈرانے والوں میں ہوں۔ اور اس قرآن کا ذکر گزشتہ صحیفوں میں بھی ہے، تورات، انجیل، زبور وغیرہ میں بھی ہے کہ ایک کتاب ہے قرآن کریم، ایک دوسرے کی کتاب جو ہے تصدیق کر رہی ہے، کوئی کتاب ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کر رہی۔ کیا اہل مکہ کے لیے یہ بات حجت نہیں ہے کہ اس سے قرآن سے بنی اسرائیل کے علماء واقف ہیں؟ اور مت اگر ہم اسے کسی اعجمی پر نازل کرتے اور وہ اسے پڑھ کر سناتے تب بھی یہ لوگ اس پر ایمان نہ لاتے۔ آگے فرمائے اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ وہ اس کام کے لیے موزوں اور نہ ایسا کرنا ان کے بس میں ہے، وہ تو اس کو سننے تک سے محروم ہے۔ بہرحال آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، وانذر عشیرتک الاقربین، اور اہل ایمان میں سے جو لوگ آپ کی اتباع کر رہے ہیں ان کے ساتھ تواضع انکساری سے پیش آئیے، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو اسے کہہ دیجیے کہ میں تمہاری حرکتوں سے بری و ذمہ ہوں، اور اللہ پر توکل رکھیے جو زبردست ہے، رحم والا ہے، جو آپ کو اس وقت میں دیکھ رہا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیوں کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ ہر مکار گنہگار پر اترتے ہیں، سن سنائی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں، اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں، رہے شعراء تو ان کی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی خیال میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ بات کہتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے۔ سورہ نمل 2 طرح کے مضامین پر مشتمل ہے۔ شروع کے 4 رکوعوں میں بتلایا گیا کہ قرآن کریم کے رہنمائی سے صرف وہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں اور اس میں بیان کردہ بشارتوں کے صرف وہی لوگ مستحق ہو سکتے ہیں جو ان حقائق کو دل و جان سے تسلیم کریں جو اس کتاب میں بیان کیے گئے، پھر ان حقائق کو تسلیم ہی نہ کریں بلکہ ان پر عمل کر کے بھی دکھائیں۔ دوسرے مضمون میں کائنات کے حقائق اور قدرت کے دلائل کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ حقائق توحید کا اثبات کر رہے ہیں یا کفر و جحود کا جس میں تم مبتلا ہو؟ اس صورت میں بھی فرعون ثمود اور قوم لوط کی سرکشیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ بیان کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ ملکہ سبا کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اپنی قوم کی سردار تھی، مگر جب اس پر حق واضح ہوا تو کوئی چیز اسے قبول حق سے نہ روک سکی۔ اس سے کا آغاز اس طرح ہوا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور انہوں نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے اور جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نوازے کسی بھی اعتبار سے تو اس کا شکر ادا کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا، اس لیے تمام تعریف فرماتے ہیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئیں۔ واقعی کھلا فضل ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ جن اور انسان کے لشکر جمع کیے گئے، جن اور انسانوں پر حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی، پرندوں کو بولیاں سمجھتے تھے اور وہ نظم و ضبط کے پابند تھے۔ جب وہ ایک چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر کے لوگ تمہیں پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات سن کر مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولها، اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے ہمیشہ شکر احسان کی توفیق عطا فرما جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا۔ میں آپ کے پسندیدہ اعمال سے اعمال صالحہ کرتا ہوں تاکہ آپ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیں۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، پرندوں کی حاضری لی، فرمایا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟
تو سلیمان علیہ السلام نے کہا پرندوں کا جائزہ لیتے ہوئے بھائی ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا؟ نہیں تو اسے معقول اپنی وجہ بتانی ہوگی کہ بھائی میں اس لیے حاضر نہیں تھا، میں کہاں تھا۔ فرمایا کہ میں سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے غائب ہونے کی معقول وجہ بتلانی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد نے آ کر کہا میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک عورت کی یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حاکم ہے اور اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا ایک زبردست تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ ہم ابھی دیکھتے ہیں، تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے؟ میرا یہ خط لے کر جا اور اسے ان کی طرف ڈال کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ نے خط پڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک بڑا اہم خط ڈالا گیا ہے اور وہ سلیمان کی جانب سے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حاصل خط ہے کہ اللہ الرحمن کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کر اور مطیع بن کر میرے پاس حاضر ہو۔ اس کے بعد ملکہ سبا نے حاضری کا ارادہ کیا۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کا تخت اپنے شاہی دربار میں جنات کے ذریعے منگوا لیا اس کے پہنچنے سے پہلے، تاکہ ملکہ اسے دیکھ کر حیران رہ جائے۔ بہرحال وہ آئی اور اس نے دربار سلیمانی کا اور فرد دیکھ کر کہا کہ اے میرے رب، میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی۔ مختصر واقعہ ذکر کیا ہے، نہیں تو لمبا واقعہ ہے۔ اس پارے کا اب 20واں پارہ شروع ہوا، من خلق السماوات۔ اس پارے کا آغاز دلائل قدرت کے بیان سے ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ سے پوچھا جا رہا ہے وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے خوشنما باغ اگائے، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ تم ان باغوں پہ درخت اگاتے، کیا اب بھی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مانتے ہو؟ وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے درمیان میں نہریں بنائی اور اس میں میخیں گاڑی اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی؟ وہ کون ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے، جو اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ وہ کون ہے جو بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھلاتا ہے؟ وہ کون ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ یہ اور اسی طرح کے دلائل اور براہین کے ساتھ 20 پارے کا آغاز ہوا۔ آگے فرمایا کفار کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی میں مل چکے تو کیا واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ اس طرح کے وعدے ہم سے بھی کیے گئے اور ہمارے آبا و اجداد سے بھی کیے گئے، مگر یہ گزشتہ زمانے کے افسانے ہی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں گھوم کر دیکھ لو مجرموں کا کیا انجام ہوا ہے، اور ان پر غم نہ کیجیے جو مکر و فریب یہ لوگ کر رہے ہیں، اس سے تنگ دل مت ہو۔ کچھ آگے جا کر فرمایا کہ اس روز جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کو گھیر کر لائے گی جو ہماری آیات کی تکذیب کیا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی ہوگی، اور جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے میری آیات کی تکذیب کی تھی، حالانکہ تم نے انہیں جانا سمجھا بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ وہ خوب جانتا ہے تم کیا کہا کرتے ہو، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور وہ اس روز کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، اور جو بدی لے کر کے آئے گا ان کو اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور کہا جائے گا تم کو ان اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ صورت اسی مضمون پر ختم ہوئی۔ اب سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع ان شبہات کا خاتمہ ہے جو منکرین رسالت کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے تھے اور زبانوں پر آ رہے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کچھ نئے تفصیلات کے ساتھ وہ بیان کیا گیا کہ اللہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ بغیر اسباب کے بھی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیدا کی۔ پابندیاں لگی ہوئی تھی قتل کے بچوں کے، کس طریقے سے بچہ پیدا ہوا اس کی حفاظت کی، اور پھر اس کے دودھ کا انتظام کیا، اور پھر جہاں خطرہ تھا وہیں اس کو بھیج کر کے اس کی پرورش کا انتظام کیا۔ یہ ہے اللہ۔ فرماتا ہے کہ بغیر اسباب کے بھی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیدا کیے،
جس بچے کے ذریعے فرعون کی تباہی ہونی تھی اسی بچے کو فرعون کے گھر پرورش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے بھی یہ کچھ الگ واقعات ہیں جو ابھی تک بیان نہیں کیے گئے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کو دودھ پلاؤ اور جب تمہیں ان کے متعلق کچھ ڈر ہو تو ان کو دریا میں ڈال دینا، نہ ڈرنا اور نہ رنج کرنا، گھبرانا نہیں۔ ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور ہم اسے پیغمبر بنانے والے ہیں۔ آخرکار فرعون کی ذریت نے موسیٰ کو دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمنی اور رنج کا باعث بنے۔ فرعون کی بیوی بچے کو دیکھ کر کہنے لگی یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرنا، شاید اس سے ہمیں کوئی نفع پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بڑا پریشان تھا۔ اگر ہم ان کا دل مضبوط نہ رکھتے تو بہت قریب تھا کہ وہ یہ راز فاش کر دیتی، اس لیے ہم ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ ان کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ پیچھے پیچھے جا کر کے تو پتہ لگا۔ بہن نے جا کر موسیٰ کو دور سے اس طرح دیکھا کہ انہیں پتہ نہ چل سکا، اور ہم نے پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں ان پر ممنوع کر رکھی تھی۔ تب بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتلا دوں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کر دیں۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا، انتظام کر دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں۔ جب موسیٰ جوان ہو گئے پھر کیا ہوا، آگے کیا معاملہ ہے، کیا واقعہ پیش آیا ہے، وہ آج انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ اس کا مفہوم خلاصہ اس وقت آپ کے سامنے پھر پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عمل کی توفیق۔